السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب کائنات ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، راہ راست پر چلائے، زندگی کا آخری سانس بھی اتباع رسول اور توحید کی خاطر نکلے۔ اور اللہ رب کائنات سے یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب کائنات مسلمانوں کی نصرت فرمائے، بالخصوص فلسطین کی
مسلمان قوم کی اللہ رب کائنات غیبی مدد فرمائے اور قبلہ اول کو یہود و ہنود کے قبضے سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات پوری دنیا کے یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے اور اسلام کی سربلندی کو اور اسلام کی عظمت کے جھنڈے کو اور پھریرے کو لہرانے کی توفیق دے۔ نماز کے حوالہ سے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ سجدہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ اس جمعہ میں بھی انشاءاللہ سجدہ کے حوالہ سے گفتگو ہوگی۔ گزشتہ جمعہ میں سجدہ کرنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ سجدہ کن 7 اعضاء پر کیا جائے، کون کون سے 7 اعضاء سجدے کے لیے ضروری اور لازم ہیں کہ جن کے بغیر سجدہ نامکمل ہے۔ اگر ان اعضاء کی شمولیت نہ ہوئی تو وہ سجدہ سنت نبوی کے مطابق نہیں ہوگا۔ سجدہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ رب کائنات فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے مسلمان، اے مومن، سجدہ کر اور اپنے رب کی قربت حاصل کر۔ یعنی جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو رب کی قربت میں ہوتا ہے۔ میں نے ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے پڑھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حالت سجدہ میں سجدہ ریز ہو کر، نماز میں سجدہ ریز ہو کر سجدہ کیے ہوئے اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ شخص گویا اللہ کی قربت میں ہوتا ہے، جس قربت کا اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور رب کی قربت حاصل کر۔ یہ وَاسْجُدْ جو ہے یہ صیغہ امر ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، حکم کا ہے۔ یہ حکمیہ فقرہ ہے کہ اللہ رب کائنات نے کائنات انسانی کو حکم دیا ہے کہ وَاسْجُدْ، اللہ کے سامنے جھک جا، سجدہ ریز ہو جا، اللہ رب کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو جا اور رب کی قربت حاصل کر۔ مسند احمد کے حوالہ سے حسن درجے کی روایت ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، وہ نماز اس کی سنتوں کی نماز ہو، اس کی نوافل کی نماز ہو، اس کی فرضی نماز ہو، اس کی عیدین کی نماز ہو، اس کا کسوف کی نماز ہو، کسوف کی ہو، خوف کی ہو، نماز کی جتنی قسمیں ہیں جن میں سجدہ ہے، جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، مسند احمد کی روایت حسن درجے کی، امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب پیشانی زمین پر ٹکاتا ہے تو اس شخص کی پیشانی رب کائنات کے 2 قدموں کے درمیان ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کوئی لیڈر آ جائے، کوئی بڑا رہنما آ جائے، کوئی ایسا پیر جس کو آپ ولایت کا درجہ دیتے ہیں، آپ کا کوئی مرشد آ جائے تو آپ اس کو جھک کر، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو ان کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں، جن کے لیے سجدہ اللہ رب کائنات نے منع کیا ہے۔ اس شخص کی عظمت کے، اس شخص کی عزت اور وقار کے کیا کہنے کہ جو رب کے قدموں میں سجدہ کرے۔ جب سجدہ کرتا ہے تو انسان اللہ رب کائنات کے 2 قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
خدمت کے لیے رات کے وقت اپنے آپ کو حاضر کیا کہ آج رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا، آپ کی جو بھی ضرورت ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی میں ہی پورا کروں گا۔ آپ کو پانی چاہیے ہوگا وضو کے لیے، استنجے کے لیے، وہ پانی لا کر دوں گا۔ اسی طرح مصلے کی ضرورت ہوگی، مصلہ اٹھا کر لاؤں گا۔ مسواک کی ضرورت ہوگی، مسواک لے کر آؤں گا۔ ہمہ قسمی خدمت امام الانبیاء کی کروں گا۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، آپ کی خدمت کرنے لگا، آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی، لوٹا پانی کا دیا، مصلی کی ضرورت ہوئی، مصلی اٹھا کر بچھا کر دیا، مسواک کی ضرورت پڑی، مسواک لے کر دیا، چبا کر دیا۔ جب آپ کی خدمت کرنے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ربیعہ کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے، جو مانگو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وعدہ کرتے ہیں وہی چیز رب سے لے کر دیں گے، مانگو تو صحیح۔ یہ نہیں فرمایا، اس عقیدے کی نفی کرتا ہوں کہ جو مانگو گے محمد آپ کو دیں گے، نہیں، یہ فرمایا اے ربیعہ آپ مانگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے لے کر آپ کو دیں گے۔ جو مانگنا ہے، جو سوال ہے، جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، آپ مانگیے، آپ سوال کیجئے، آپ اپنی ضرورت پیش کیجئے، رب سے وہی حاجت، وہی ضرورت آپ کو لے کر دیں گے۔ جب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا کہ اے ربیعہ جو مانگو گے رب سے لے کر دوں گا، تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا نہیں مانگی، دنیا کا بینک بیلنس نہیں مانا، گاڑیاں، کوٹھے، بنگلے، محلات، زیورات نہیں مانگے، سونا چاندی نہیں مانگا۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ایک حاجت ہے، ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ میرے لیے اعلان کروا دیں کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت، آپ کا پڑوس، آپ کا ساتھ ملے گا، بس یہی چاہیے، کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ بینک بیلنس، روپے پیسہ، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، پروٹوکول، یہ زیورات، یہ سونا چاندی، یہ لوازمات مجھے ضرورت نہیں، مجھے چاہیے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ربیعہ اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، میرا پڑوس چاہتے ہو، میری ہمسائیگی چاہتے ہو، میرا ساتھ چاہتے ہو، میری معیت چاہتے ہو، ایک کام کرنا پڑے گا۔ اے اللہ کے رسول بتلائیے، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتلائیے تو صحیح، صرف ایک چیز چاہیے، جنت بھی ملے اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی ملے، آپ جو کہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ربیعہ اعنی علی کثرت السجود، آج سے تہیہ کر لے، کثرت کے ساتھ سجدہ کر، رب تجھے سجدے کی وجہ سے، کثرت سجود کی وجہ سے جنت بھی دے گا اور جنت میں میری معیت، میری رفاقت اور میرا ساتھ بھی دے گا۔ یہ اعلان صرف ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس مسلمان کے لیے ہے، ہر اس مومن کے لیے ہے جو کثرت سجود کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی پیشانی ٹکا دیتا ہے، اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، رب کے سامنے آرزو کرتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنا پیشانی اور ماتھا زمین پر ٹیکنے میں کثرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کے لیے وعدہ کیا ہے کہ رب اس کو جنت میں معیت رسول دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، رفاقت ملے گی،
ساتھ ملے گا، ہمسائیگی ملے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صرف کام ایک کرنا ہے، کثرت کے ساتھ سجدے کرنے ہیں۔ کثرت تو دور کی بات، آج ہم ضرورت کے سجدے بھی نہیں کرتے۔ کثرت تو دور کی بات، نوافل تو دور، سنتیں تو درکنار، فرائض کے سجدے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں کہاں جنت ملے گی؟ فرائض ہمارے نامکمل، فجر پڑھ لی ظہر نہیں پڑھی، ظہر پڑھ لی عصر نہیں پڑھی، عصر پڑھ لی مغرب نہیں پڑھی، مغرب پڑھ لی عشاء نہیں پڑھی۔ ہمارے فرائض نامکمل ہیں، ہمارے سجدے نامکمل ہیں۔ وہ ایک سجدہ رب کے آرڈر پر شیطان نے نہیں کیا، رب نے دھتکار دیا، ذلیل و خوار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، جنت سے نکال کر ہمیشگی کی جہنم دینے کا اعلان کیا ہے رب نے، جس نے ایک سجدے سے انکار کیا۔ ہم نے کتنے سجدے دن میں چھوڑے ہیں؟ ہمارا کیا بنے گا؟ جس نے ایک سجدہ نہیں کیا، رب نے آرڈر کیا، اے ابلیس آدم کو سجدہ کر، چاہے انسان ہے بشر ہے، یہ نہیں، یہ دیکھ تیرے رب کا آرڈر ہے۔ رب کے آرڈر کو اس نے نہیں مانا، انکار کیا، اپنی مرضی شامل کی، سجدہ ریز نہیں ہوا، جھکا نہیں، پیشانی نہیں ٹکائی، رب نے دھتکار کر ذلیل و خوار کر دیا۔ آج ہم کتنے سجود کو چھوڑے بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری روزی کا مسئلہ ہے۔ ڈیوٹی کرتے ہیں، اگر ڈیوٹی چھوڑ کر نماز کے لیے جائیں گے، مل مالکان، فیکٹری مالکان نہیں رکھیں گے، نوکری چلی جائے گی، بیوی بچوں کا خرچ ہاتھ سے نکل جائے گا، کیا کریں گے؟ مارے پھریں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کھانے پینے کو تو دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب جہنم میں پانی مانگو گے، جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، اس کو یاد کیا ہے؟ اس کو تو امیجن کرو۔ آج پس اور پیپ دیکھ کر آپ کا دل دہل جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، وومیٹنگ اور نوزیا کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب جہنم میں جہنمیوں کا یہی خون اور پیپ غساق اور حمیم پلایا جائے گا، اس وقت کو یاد کرو اور آج رب کو منانے کے لیے سجدہ کرو۔ یہ نہ ہو رب پوچھ لے، جب رب نے سوال کرنا ہے نا، جب رب نے سوال کرنا ہے، بس یہی التجا کرو، رب کسی سے سوال نہ کرے، بس یہی دعا کرو، رب کسی سے سوال نہ کرے، کسی میں جرت نہیں رب کے سوال کا جواب دے سکے۔ رب نے جب پوچھ لیا نا کہ یہ کام کیا تو کیوں کیا، یا یہ کام نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اس کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کیوں کا جواب نہیں دیں گے اور نہ دے سکیں گے، نہ ہمارے اندر جرت اور جسارت ہوگی کہ رب کے سوال کا جواب دے سکیں۔ تو ان سوالوں سے بچنے کے لیے، جنت میں رسول اللہ کی معیت لینے کے لیے، رفاقت لینے کے لیے، ہمسائیگی لینے کے لیے کثرت سے رب کو منائیں، سجدے کریں۔ رب دنیا میں بھی انعامات دیں گے اور آخرت میں بھی جنت میں انعامات سے نوازیں گے۔ جنت میں رب کا انعام ہے، پھر جنت میں رفاقت رسول، معیت رسول دے کر رب انعامات سے درکنار نہیں، رب انعامات سے نواز دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آرڈر دیا، جو حکم دیا، وہ یہی تھا کہ کثرت سے سجدے کریں۔ یہ کثرت سجود آپ کو جنت میں بھی لے جائے گا اور جنت میں میرا پڑوس بھی دے گا۔ سجدہ بھی کر لیا، رب کا آرڈر بھی مان لیا،
رب کا حکم بھی مان لیا کہ سجدہ کرنا ہے، کر لیا، اب اس سجدے میں کرنا کیا ہے؟ منہ بند کر لینا ہے، کچھ مانگنا نہیں، مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے۔ جو التجا کرو گے رب اسی التجا کو پورا کریں گے، جو مانگو گے رب وہی دیں گے۔ سجدہ تو کرو، رب کے سامنے جھکو تو صحیح، پیشانی ٹکاؤ تو صحیح، ماتھا زمین پر رگڑ لو تو صحیح، رب تمہاری ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو اور آپ کی ہر سوال کو رب پورا کریں گے۔ سجدے میں نبی علیہ السلام یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی سبحان ربی الاعلی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تیری پاکیزگی بیان کر کے، تیری تعریف کر کے میں ایک التجا رکھتا ہوں، ایک آرزو رکھتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، اے اللہ میری گناہوں کو، میری غلطیوں کو، میری لغزشوں کو اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اعلیٰ و عرفہ نہیں ہے۔ یہ بھی دعا نبی علیہ السلام سجدوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، واستغفرک، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں لغزشیں کرنے والا ہوں، میں نافرمانیاں کرنے والا ہوں، اے اللہ میری نافرمانیوں کو نہ دیکھ، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اے اللہ میری خطاؤں کو نہ دیکھ، اے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، بلکہ تو اپنی رحمت کا قلم پھیر کر اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، اے اللہ رجوع بھی تیری طرف کر رہا ہوں، میرا کوئی اور رجوع نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے اور کسی اور کے سامنے جھکنے والا بھی نہیں ہوں، اے اللہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول کر۔ کتنی بڑی عظیم دعا ہے، کتنی عظیم دعا، رب کی تعریف بھی ہے، رب کی پاکیزگی بھی ہے، اپنی بخشش کی دعا بھی ہے، اپنی توبہ کی التجا بھی ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ایک اور دعا بھی نبی علیہ السلام سجدے میں پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی لا الہ الا انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری لغزشوں پر رحمت کا قلم پھیر کر تو معاف کر دے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں جس کو سجدہ کیا جائے، سجدے کے لائق بھی تو ہے، عبادت کے لائق بھی تو ہے، میرا الہ بھی تو ہے، میرا مالک بھی تو ہے، میرا خالق بھی تو ہے، میرا رازق بھی تو ہے، میں نے مان لیا، میں نے تسلیم کر لیا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو جس کو دینے پہ آئے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو جس سے تو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، جسے تو عزتیں دے اس کی عزت کوئی گھٹا نہیں سکتا، اے اللہ جسے تو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت والا بنا نہیں سکتا۔ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، تو ہی سجدے کے لائق ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
انت التواب الرحیم، اور توبہ قبول کرنے والا بھی تو ہے، رجوع بھی اصل تیرے لیے ہے۔ ہم خطا کار ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، معصیتیں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، لا علمی میں نہیں پتہ چلتا، اے اللہ گناہ ہو جاتے ہیں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو میری غلطیوں کو، میرے گناہوں کو، میری معصیتوں کو، میری نافرمانیوں کو نہ دیکھ، اے اللہ اپنی رحمت کا قلم پھیر کر میری اس رجوع کو، اس توبہ کو قبول کر۔ کتنی عظیم دعا! آج جن دعاؤں سے ہم محروم ہیں، آج جن دعاؤں سے ہم محروم ہیں، پتہ نہیں کیا جلدی ہے، آ بھی جاتے ہیں، کام بھی چھوڑ دیا، اپنی ڈیوٹی بھی چھوڑی، وضو بھی کیا، مسجد میں بھی آ گئے، نماز بھی شروع کر لی، لیکن اس نماز میں اپنے لیے دعا نہ کی، رب کی حمد بیان نہ کی، رب کی پاکیزگی بیان نہ کی، تو تیرا آنا اور نہ آنا برابر ہے، تیرا آنا اور نہ آنا برابر ہے۔ لہذا نماز کے لیے آ گئے ہو تو اطمینان اور سکون قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، رب سے اپنے لیے کچھ مانگ لو۔ رب کا وعدہ ہے، جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں کسی سوالی کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، جھولی بھر دیتا ہوں، جو التجا کرو، جو آرزو کرو، میں اسی آرزو کو پورا کرتا ہوں۔ پتہ نہیں ہمیں کیا جلدی لگی ہوتی، اور اسی جلد بازی کی مذمت کے لیے امام الانبیاء کا حکم آیا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ رکوع میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، یہ سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان، صحیح بخاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب کائنات اس شخص کا سر گدھے والا بنا دے یا اس کی صورت گدھے والی بنا دے۔ شکل و صورت تبدیل کر دے، سر تبدیل کر دے، یا اس کو خود ہی گدھے کی جسامت دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈر محسوس کیا ہے، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہے، امام سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، امام نے ابھی اللہ اکبر کمپلیٹ نہیں کیا، ہماری تشہد آدھی ہو گئی، ہم اس سے پہلے اٹھے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ امام کے اٹھنے سے پہلے نہ رکوع سے سر اٹھائیں، نہ سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ اکبر کرے امام، اس کے بعد آپ سر اٹھائیں، بیٹھیں، سجدے کے بعد درمیان میں 2 سجدوں کے درمیان توقف کرنا ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ نہیں سجدے سے اٹھے توقف نہیں، اطمینان نہیں، دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے بھی منع فرمایا۔ 2 سجدوں کے درمیان دعا ہے، اور دعا بھی بڑی قیمتی ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، واجبرنی، اے اللہ مجھے نقصان سے بچا۔ کتنی عظیم دعا ہے، اپنے لیے انسان کرتا، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، میرے گناہ معاف فرما، مجھے رزق دے، مجھے ہدایت دے، مجھے خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے بچا۔ کتنی عظیم دعا ہے جو آج ہم نہیں کرتے، ان دعاؤں سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، ان دعاؤں کو یاد کرو، ان دعاؤں کو لکھو، یاد کرو، کہ آپ کے لیے فائدہ مند دعائیں ہیں، آپ کی نماز بھی سنت کے مطابق ہوگی، اور جو مانگیں گے رب وہ بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔